حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں، بکریوں یا گایوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے یہ جانور قیامت کے دن انتہائی بڑے اور موٹے ہو کر آئیں گے۔ وہ اسے سینگوں سے ماریں گے اور پاؤں سے روندیں گے۔ جب آخری جانور گزر چکیں گے تو پہلے گزر جانے والے دوبارہ آ جائیں گے۔ اسے یہی عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ سب لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت خالد بن اسلم رحمۃ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ باہر گیا۔ انہیں ایک بدو ملا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے کہا، جس نے اسے جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، اس کے لیے تباہی ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے تھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا تو اللہ نے اسے مالوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر متوجہ ہو کر فرمایا، مجھے پرواہ نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، جس کی تعداد اور مقدار کا مجھے علم ہو، اور اس کی زکوٰۃ ادا کروں اور اس سے اللہ کی فرمانبرداری والے کام انجام دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو گنج سانپ کی شکل دی جائے گی، حتیٰ کہ وہ اس کی گردن میں توق بن کر لپٹ جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید سے اس کی تائید میں یہ آیت تلاوت فرمائی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دیا ہے، وہ اس میں سے اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے تباہی ہے۔ عنقریب قیامت کے دن انہیں ان کی کنجوسی کی چیز کے توق ڈال دیے جائیں گے۔